بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اللہ کی آنکھیں انسانی دماغ میں کہاں موجود ہیں؟ ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب شے موجود ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے دماغ کے اندر، جسے سائنسی زبان میں پینیل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ دماغ کے اندر ایک الیکٹریفائڈ آنکھ کی طرح بنا ہوا ہے یہ چیز جسے ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے برقی انرجی خارج ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ الیکٹریفائڈ آنکھ ہے تو پھر دماغ کے بالکل نیچے کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسانی آنکھ کا تعلق روشنی سے ہوتا ہے، یعنی جب روشنی آنکھوں پر پڑتی ہے تو ایک انسان چیزوں کو دیکھ پاتا ہے، اور روحانی علوم میں سے باطنی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو اس کے اندر کچھ خاص کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ہماری دماغ کو اس روشنی کے متعلق میسج پہنچاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہی پینیل گلینڈ ایک اور قسم کا کیمیکل پیدا کرتا ہے جو ہمیں سونے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو اگر اس کا تعلق روشنی سے ہوتا تو ایک آرگن کی طرح ہمارے چہرے کے بالکل سامنے حصے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے، جب روشنی میں دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہیں تو پھر اس پوشیدہ گلینڈ کا مقصد کیا ہے جو آنکھ کی طرح کام کرتا ہے؟ روحانی علوم میں یہ موجود ہے کہ اس آنکھ کا تعلق ایک انسان کے باطن سے ہوتا ہے، جسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر موجود روشنی کو یہ دیکھ پاتا ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ تیسری آنکھ کو میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں پینیل گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں پایا جانے والا ایک ایسا جزو ہے جو جسم کو بہت سارے فوائد دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو روحانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ بھی کرتا ہے۔ جو انسان پینیل گلینڈ کو بیدار کر لے پھر اس کا تعلق اس کائنات کی ایسی قوتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جو اسے ماضی، حال اور فیوچر کے حالات، خواب و وجدان یا الہام کی شکل میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک انسانی کان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک جنین یعنی ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے بالکل بچے کی طرح ڈیزائن کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں آپ اس بچے کے ہاتھ اور پاؤں دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسی اسٹڈی کے مطابق ایک انسانی کان کے یہ پوائنٹس اس کے جسم کے ہر حصے کو شو کرتے ہیں، یعنی کان کے ان حصوں میں جسم کے ہر حصے کا ایک ریفلیکشن موجود ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہیں تو ہمارا پورا جسم ہمارے کان کے اندر موجود ہے، اور قدیم چین کے لوگ کان کے ان پوائنٹس کو انر لائٹ مانتے تھے، اور ان کے مطابق اگر کوئی انسان کان کے اس نچلے حصے میں جو نرم ہوتا ہے اور جہاں ہڈیاں نہیں ہوتی وہاں کوئی چھید کر کے اس حصے میں کوئی چیز داخل کرتا ہے یا پھر ان جگہوں کو چیرتا ہے جیسے کانوں میں بالیوں کے لیے اکثر کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے اس عمل سے آپ کے جسم کے اندر موجود روحانی انرجی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں کئی لوگ کان کے مختلف حصوں کو چیرتے ہیں اور فیشن کے نام پر کئی چیزوں کو کانوں میں لٹکاتے ہیں، جو انتہائی خطرناک عمل ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کانوں کے ان باقی حصوں میں سوراخ کرنے پر اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ایک کان میں ایک مکمل انسانی جسم موجود ہوتا ہے۔ تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ پینیل گلینڈ ایک انسان کے دماغ کے نیچے اور کان کے قریبی کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا بڑا راز پوشیدہ ہے؟ ناظرین، ایک انسان کا دل اس کے جسم کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں جسم کا زیادہ تر خون اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے جسم کے تمام ایلیمنٹس کا سینٹر ہے، اور وہ ایلیمنٹس جنہیں فیری ایلیمنٹس کہا جاتا ہے، اور جو جسم کے ان 5 اہم اعضاء کو آرگن کو کہا جاتا ہے جو اعضاء دل کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، اور جب بھی ان میں ایک آرگن امبیلنس ہو جائے تو باقی 4 آرگن بھی امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اب فیری کا مطلب یہ ہے کہ آگ، اور آگ روشنی کا سورس ہے، یعنی دل سے یہ روشنی خارج ہو کر ہمارے پینیل گلینڈ میں داخل ہو جاتی ہے، اور پینیل گلینڈ ہمارے برین کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو سگنل دیتا ہے جس سے ہم روشنی کو سمجھ کر اس سے بننے والی شکلوں کو دیکھ کر انہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں۔ اس لیے جب ایک انسان عبادت کے لیے ایسا کھڑا ہو کہ اس کا دل مکمل عبادت کی طرف فوکس ہو تو اپنے ارد گرد اپنی ایسی انرجی فیل کرتا ہے جو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے جسم سے انرجی خارج ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسے نظر آتا ہے کہ
کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ان کے پیغام الہی کو سمجھنے کے لیے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی آنکھ سے اس وقت دیکھ رہے تھے اور جسمانی کانوں سے سن رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کی اہلیت اسی میں تھی جس نے اپنی روحانی آنکھ اور روحانی سماعت کو بیدار کر لیا تھا۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگر وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ اس آیت نے پھر ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت کے ساتھ حکم الہی کو سمجھنے کے لیے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی یا اندرونی آنکھ کا روشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کہہ رہا ہے۔ روحانی شخصیات اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں جس سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس حدیث پاک سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہمارا پروردگار سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خالق و مالک کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دیکھتا ہے، چاہے وہ زمین کی کتنی ڈیپتھ میں کیوں نہ ہو یا نچلی ساتوں زمینوں سے بھی اونچے ہو اور کچھ بھی بلند و بالا آسمانوں میں ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھوں کے اس تعلق کو روحانی علوم میں پینیل گلینڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور وہ راز جان سکتے ہیں جو ہماری اس دنیاوی آنکھ کے لیے دیکھنا ناممکن ہے۔ بعض لوگ تو پینیل گلینڈ کو ہی خدا کی آنکھیں تصور کرتے ہیں، جو ان کے مطابق خدا نے ہر انسان کے دماغ کے نیچے پوشیدہ رکھی ہیں، جس سے وہ انسان کی تمام حرکات کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی نظر ہر جگہ ہے اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس تیسری آنکھ کو نہیں مانتے، لیکن قرآنی آیات کی سٹڈیز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے دماغ کے نیچے موجود یہ پینیل گلینڈ اصل میں وہ تیسری آنکھ ہے جس کے بارے میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جیسے واضح ہوتا ہے انسان کا اصل مقصد اپنے اندر ایسی قوت کو بیدار کرنا ہے جو اسے جانوروں سے الگ کر دے، کیونکہ ان قرآنی آیات کے مطابق جو لوگ اپنی اندرونی قوت کو بیدار نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور تیسری آنکھ کو بیدار کرنے سے انسان پر زندگی اور مستقبل کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اسی مقام پر آ جاتا ہے کہ جہاں کائنات میں موجود ہر قوت اس کے مرضی کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ اور پینیل گلینڈ کے اس جادوئی راز کو کھولنے کے لیے دروازے کھولنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، پتہ ہے کیا ہے؟ درود پاک، جسے آپ روزانہ کثرت سے پڑھیں تو آپ بھی اپنے اندر اللہ کی اس روشنی کو دیکھ پائیں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔